لوگ محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں عاشق رسول کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لینے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، میلاد کرنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، جلوس نکالنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور عرس نکالنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، 11ویں شریف کرنے والا یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے من احب سنتی، جو میرے سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے، میرے اسوہ سے محبت کرے، میرے بتائے ہوئے طرز انداز سے محبت کرے۔ جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میری سنت سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہم نبی سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لباس نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا کھانا نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا سونا نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے خلاف، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کے خلاف۔ وہ چہرہ جو نبی کے طریقہ تھا، نبی کا اسوہ تھا کہ نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین جمیل، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا تمام عیب سے پاک، تمام عیب سے مبرہ اور منزہ، کہ میرے نبی کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، ایسا پیدا کیا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا حسین چہرہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند تھا اور میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں نبی کے چہرے کو دیکھتا، میں چاند کو دیکھتا، نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ یہ فیصلہ کرنے پر میں شش و پنج میں رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ آخرکار میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے خوبصورت ہے۔ وہ اتنا حسین چہرہ، اس چہرے میں اللہ نے داڑھی کو سجایا تھا، اس چہرے میں اللہ نے داڑھی عطا فرمایا تھا۔ اگر نبی کا صورت بدصورت ہوتا تو نبی کے چہرے میں اللہ کبھی داڑھی نہ دیتا، اگر داڑھی کو بدصورت کی علامت ہوتی تو نبی کے چہرے میں اللہ داڑھی نہ دیتا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین نبی کے چہرے کو اللہ نے بنایا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں لواحِ زلیخہ لو رأینا جبینہ لأصبن بالقط قلوبہن علی الیدین۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف کی زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹتی تھی، اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، میرے محمد کو دیکھ لیتی، اپنا دل کاٹ ڈالتی۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہا؟ امی عائشہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی جو ہے یہ مرکز حسن ہے اور یوسف جو ہے شاخ حسن ہے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹ ڈالا انگلی کو، اور اگر مرکز حسن کو مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن دل کو کاٹ ڈالتی۔ بدن میں ایک دل یہ مرکز بدن ہے اور تمام اعضاء یہ شاخ بدن ہیں۔ یوسف کی سہیلیوں نے، یوسف کی زلیخا کی سہیلیوں نے مرکز شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کاٹ ڈالا۔ اگر مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کاٹ ڈالتی۔ نبی سے حسن نکلا ہے، تمام کائنات میں حسن پھیلا ہے، نبی سے حسن نکلا، سارے انبیاء میں حسن پھیلا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے امی عائشہ نے فرمایا اگر میرے نبی کے چہرے کو، نبی کو دیکھ لیتی تو زلیخا کی سہیلیاں دل کاٹ ڈالتی، اتنے خوبصورت تھے۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ یہ خوبصورت ہے اور اس چہرے میں اللہ نے داڑھی کو سجایا تھا۔ اگر داڑھی کا سجانا عیب ہوتا تو میرے نبی کے چہرے میں اللہ کبھی داڑھی نہ دیتا۔ اور فرشتوں کی تسبیح ہے،
فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان الذی زین بالرجال زین الرجال باللہا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی اور عورتوں کو چوٹی کے ذریعے سے، والنساء بالزوائف، عورتوں کو چوٹی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی۔ عورتوں کی بال اس لیے کاٹنا منع ہے، آج کل عورتیں فیشن کے طور پر بال کاٹتی رہتی ہیں، یہ منع اور ناجائز ہے عورتوں کا بال کاٹنا۔ کیوں؟ عورتوں کو اللہ نے بالوں کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی ہے، اسی لیے فرشتوں کی تسبیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی اور عورتوں کو بال کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی۔ آج جو عورتیں داڑھی والوں سے نفرت کرتی ہیں، بعض رشتہ آتا ہے شادیوں کے لیے، عورتیں لڑکیاں کہتی ہیں داڑھی والا ہے مولوی ہم نہیں کریں گے، یاد رکھے وہ عورتیں نبی کے چہرے سے نفرت کرنے والی ہیں۔ جسے داڑھی والا پسند نہیں گویا تو اسے نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے۔ ذرا بتائیں ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے دربار میں ہم پیش کیے جائیں گے، ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی فرمائیں گے بتا میرا چہرہ اتنا بدصورت تھا جو تو نے میرا چہرہ اپنایا نہیں؟ کیا میرا چہرہ اتنا بدصورت ہے تجھے میرے چہرے جو داڑھی رکھتے اس سے محبت نہیں ہوئی؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا اسوہ ہے۔ یاد رکھیں یہ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت رکھنا یہ سنت ہے، ایک مشت رکھنا یہ سنت ہے۔ آج میرے نبی کا امتی، میرے نبی کا شیدائی، میرے نبی سے محبت کرنے والا اپنے چہرے میں داڑھی سجاتا ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ایسا کر کے گھومتا ہے۔ اللہ کی پناہ، نبی کے سنت کو، نبی کے طریقے کو نالیوں میں بہا دیتا ہے۔ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ اور داڑھی منڈا کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، نبی سے عشق کی دلیل پیش کرتا ہے، دعویٰ دیتا ہے، داڑھی منڈا کر میلاد مناتا ہے، داڑھی منڈا کر نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ارے آؤ عاشق رسول، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جو مجھ سے میری سنت سے محبت کرے گا سچا عاشق رسول وہی ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرنے والا ہے سچا عاشق رسول وہی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کے شیدائی کہتے ہیں، نبی کا فدائی کہتے ہیں، مگر ہمارے چہرے میں نہ داڑھی ہے، ہمارا لباس نہ تیری سنت نبوی کے مطابق ہے، ہمارا طرز انداز، ہمارا گفتگو، ہمارا کردار، ہمارے اطوار، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔